چھپی نہیں ہے. 7 زمینیں ہیں، 7ویں زمین کے اندھیرے میں کالا پتھر ہے اور اس پہ ایک چونٹی چل رہی ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے پیر کی آواز کو سنتا ہے، اس کے دل کے حال جانتا ہے. وہ اللہ ہے. ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں سے باتیں چل رہی ہیں، وہ جانتا ہے. ہماری جیبوں میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے، اس کو خبر ہے. ہماری جیبوں میں پیسے پڑے ہیں، اس سے وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اس سے وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے. تو 3-4 باتیں شروع سے اگر آدمی سمجھ نہ لے نا تو بہت بڑی مصیبتوں میں وقت گزارتا ہے. اتنی تکلیف، قبر تک پٹائیاں، ذلت، خواری. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو ہمیں بنا نظر آ رہا ہے اس کا خالق ایک اکیلے. بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، خبر دی ہے ہمیں، فرشتے ہیں، ان کا بھی خالق. ساتوں آسمان دیکھو، پہلے کچھ نہیں، خلا ہی خلا، پھر اللہ نے ارادہ کر دیا، یہ سب بنا دیا. اس کا کوئی ماڈل نہیں، اس کا کوئی سامان پہلے سے پڑا نہیں. 7 آسمان 7 زمین اپنے ارادے سے بنا دیے. پانی کو بہا دی، پانی کی کوئی شکل نہیں تھی پہلے، ہاں پانی کو بہا دی. پانی بہتا ہے، چمکتا ہے، پیاس بجھ جاتا ہے، بہت زیادہ آدمی ڈوب جاتا ہے. آسمانوں کو گاڑ دیا، زمین کو بچھا دیا، بادلوں کو پیدا کر دیا، ایک اکیلے تنہا اپنے ارادے سے. کوئی بیچ میں شریک نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے ڈیزائن نہیں لیا، کسی انجینئر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر کی ضرورت نہیں، کسی وزیر کی ضرورت نہیں. لا الہ، ایک اکیلے تنہا ارادہ کیا، سب کچھ بن گیا. ایک بات تو یہ یاد رکھ، امریکہ کا خالق امریکہ والے نہیں ہیں، اللہ ہے. پاکستان کا خالق اللہ ہے، ہندوستان کا خالق اللہ ہے. تو خالق سب چیزوں کا، یہ نہیں کہ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں سب کا بنا دیا، لیکن یہ پنکھا کسی فیکٹری میں بنا نہیں، یہ پنکھا بھی اللہ نے بنا دیا. کس کو استعمال کر دیا، کہاں سے نکال دیا، بنایا کس نے؟ تو خالق ایک اکیلے اللہ ہے، چیزوں کا خالق اللہ ہے. دوسری بات، ان چیزوں کے اندر جتنی صفات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، ماں کے اندر محبت، باپ کے اندر شفقت، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت کس نے بنائی ہے؟ کھانے کے اندر بھوک ختم کرنے کی صفت. تیسری بات، جب چاہے صفات کو بدل دے، جب چاہے شکل کو بدل دے، وہ اللہ ہے. اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسے کیوں کر دیا. جب چاہے، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے اللہ یہ میری عصا ہے، پتے جھاڑتا ہوں، ٹھیک لگاتا ہوں، بکریاں چاہتے ہیں. موسیٰ اس کو پھینک دے. جیسے پھینک دیا، شکل بھی بدل دی، صفات بھی بدل دی. ازدہا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے، نہیں موسیٰ رک جاؤ، پکڑ لے. جلدی ہاتھ کے پورے اس کے چمڑے کے ساتھ لگے، اوسا ہے. لا الہ الا اللہ. تو چیزوں کے اندر صفات ہے، لیکن یہ صفات اللہ نے رکھ کے چھوڑ نہیں دی. پانی پیاس بجھائے گا یہ نہیں ہے،
ایک گھونٹ میں بجھا دے پیاس، ایک گلاس میں بجھا دے، 2 میں بجھا دے، 10 گلاسوں میں بجھا دے، یہ اللہ کے حکم سے پیاس بجھے گی۔ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صرف نہیں ہے، پانی تو پیاس بجھانے میں اللہ کے ارادے کا محتاج ہے، اور اللہ پیاس بجھانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں قرآن میں قصے بیان کی، سچی کہانیاں۔ طالوت مسلمانوں کے سردار اور مسلمانوں کی فوج لے کے جا رہے ہیں، جالوت کے ساتھ لڑنے کی۔ جالوت کافر مشرک ہے اور طالوت کے ساتھ سارے مسلمان ہیں۔ تو یہ پیاس اوپر سے اللہ کے ارادے سے جسم میں ڈالی جاتی ہے، ڈاکٹر سمجھتے ہیں یہ اندر سے اٹھ رہی ہے، خوار کر دیا ساری امت کو، ساری امت کے منہ پہ نقاب باندھ دیا، پیاس ڈال دی اللہ نے، شدید ہے مسلمان، اور حکم دے دیا طالوت کو کہ اپنی فوج سے کہتا پانی نہیں پینا، اور سامنے دریا ڈال دیا۔ اب جو اس کے اندر اترے، جو کمزور ایمان والے تھے، ان کے جسم کے کپڑوں کو پانی لگا، چمڑے کو لگا، ٹھنڈک محسوس کی نا۔ بڑے عجیب بات ہے امیر صاحب، پیاس ہے، پانی ہے، نہیں پیئیں گے؟ تو انہوں نے پینا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا پانی نہیں پینا ہے، اور اگر بہت پیاس لگی ہے تو ایک گھونٹ وہ چلو کا لفظ ایسے آتا ہے پتہ نہیں عربی میں، تو جس نے پینا شروع کیا اللہ نے اس کی پیاس کو بڑھانا شروع کیا، اور پیا اور بڑھا، ایسے پیڑ پھول گئے۔ قرآن کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ کمروں کے اوپر گر گیا، اپنی کمر کے اوپر، ہے طالوت ہم نہیں لڑنے جا سکتے۔ جو 313 نے نہیں پیا، یہ ایک گھونٹ پیا، اللہ نے اپنے امر، اپنے حکم، ارادے سے اس کی پیاس کو بجھا دیا، اور وہ 313 لڑ کر جیت کے واپس آئے۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج، اور اللہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج۔ میرے آپ کا تجربہ ہے بچپن سے، پیاس پانی بجھلی، پیاس پانی، پیاس پانی، کتنا سخت تجربہ ہے۔ اور تجربہ آدمی کو شرک سکھاتا ہے، تجربہ پانی کے بغیر کیسے پیاس بجھے گی؟ تو اللہ کو نہیں پہچانا ہم نے، پانی کو پہچانا، بچپن سے پیتے آ رہے ہیں۔ ساری مثالیں اللہ نے بیان کر دی۔ تو ہر چیز کے اندر صفات ہے، ماں کے اندر، باپ کے اندر، بھائی کے اندر، ہمسائے کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر صفات رکھی ہیں، لیکن وہ صفات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ نہیں کہ رکھ کے چھوڑ دیا، بس کرونا نے مار دیا، ساری امت کی یقین تباہ ہو گیا۔ تو دو باتیں ہوں، چیز کا خالق اللہ ہے، چیزوں کے اندر صفات کا خالق اللہ ہے، جب چاہے صفات کو بدل دے، جب چاہے شکل بدل دے۔ چوتھی بات، یہ جتنی شکلوں میں ہم رہ رہے ہیں، آسمان زمین کی شکل ہے، اس کے میں پہاڑ، آدمی، مکان، ان سب کے اندر حالات آتے ہیں، حالات کا خالق اللہ ہے۔ یہاں جا کے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ خوشی کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، غم کا حال اللہ کی طرف سے، عزت کا حال اللہ کی طرف سے، ذلت کا حال اللہ کی طرف سے۔ آج تک جتنے حال آئے ہیں نا، آسمانوں میں، زمینوں میں، بادلوں میں، سمندروں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، مکانوں میں، میرے آپ کے جسم کے اندر ایک کے ارادے سے آئے، وہ اللہ ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔
نہ کوئی کمیٹی، نہ کوئی پریزیڈنٹ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی جراثیم. حالات کون لاتا ہے؟ اور جتنے حالات ابھی چل رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے، جنگلوں میں، سمندر میں، ریگستان میں ہے، میرے آپ کے گھر میں ہے، میرے آپ کے جسم میں ہے، میرے آپ کی آنکھ کے پیچھے وہ چھوٹا سا پردہ جس کے اندر اربہا اللہ نے دانے بنائے ہیں رنگوں کے لیے، حرکتوں کے لیے، اس کے اندر جتنے حالات آ رہے ہیں وہ ایک کے ارادے سے. اس کے ساتھ نہ بلڈ پریشر کا تعلق ہے، نہ ڈاکٹر کا تعلق ہے، نہ کمیٹیوں کا، نہ حکومت کا، نہ فوج کا، نہ آسمان کا، نہ زمین کا، نہ فرشتوں کا. کون لا رہے حالات؟ دیکھو یہ بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نکلتے ہیں چار میں، ہماری زبان پہ تو آ جائے. گڑبڑ ہمارا اپنا ہے. بجلی بند ہوتی ہے تو کس کو گالی دیتے ہیں؟ بجلی کا بند ہونا ایک حال ہے، ٹھیک ہے نا جی. لاتا وہ ہے، اور کلمہ ہمیں دیا، صبح و شام کھانے کھلاتا ہے، آنکھیں ہاتھ پیر دیے، ہم انگلی دوسری کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تف ہے، جاؤ اسی کے تھلے لگو. حال اللہ لاتے ہیں. جتنے حال ابھی آنے والے ہیں نا، اگلے سیکنڈ، منٹ، سال میں، آسمانوں میں آئے، زمینوں میں آئے، پاکستان میں آئے، مرکز میں آئے، آپ کے گھر میں آئے، آپ کی کھوپڑی کے اندر آئے، ایک کے ارادے سے آئے. اس کے ساتھ کسی فوج کا، کسی حکومت کا، کسی ملک والوں کا، کسی سائنسدان کا، کسی جراثیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے دل میں یہ ہے جلدی سے کلمہ پڑھ لے، کیونکہ ہم کلمے سے وار زندگی گزار. یہ کرونا جو ہم پہ مسلط ہوا ہے نا، یہ ہم تبلیغ والوں کے نہ بولنے کی وجہ سے. غلط بول ہم ہی بول رہے ہیں. ایک ادھر وہ رکھا ہے شریر، کبھی اس کو دیکھ کے بول رہے ہیں، کبھی اس ڈبے کو دیکھ کے بول رہے ہیں، کبھی اخبار کو دیکھ کے بول رہے ہیں. یہاں مرکز میں بیٹھ کے اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں. تو اس نے بھی منہ پہ بھی پٹی بٹھوا دی اور ہاتھ بھی دھلوا دی، 6 فٹ دور ہو کر. حالات کون لاتا ہے؟ فقط ایک اکیلے اللہ کے ارادے سے حالات آتے ہیں، اپنی قدرت سے لاتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، کرنے میں کوئی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اپنے ارادے سے بنا دیا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا. صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑوں میں کام کرتی تھی، پہاڑوں کو تراش کے محل اور ستون اور بڑے عجیب نقشے. صالح علیہ السلام آتے تھے، کہتے تھے دیکھو الہ تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تنگ آ گئے نا. یہ تبلیغ والے بار بار جس کے پاس جاتے ہیں نا، دل نہیں مانتا، وہ بیچارہ ایسے نقشوں میں بیٹھا ہے، تو تنگ آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم تنگ آ گئی. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات کرو یہ بیزار ہو کے چلا جائے اور یہ بولنا چھوڑ دے. سوچا انہوں نے، پہاڑوں میں کام کرتے تھے، پتھر کے اندر کام کرتے. انہوں نے ایسی عجیب بات بولو. انہوں نے کہا ایسا علیہ السلام تو اپنے رب سے تو کہنا پتھر کے اندر سے اونٹ نہیں پیدا کر دے. اے اللہ بڑے نکمے ہیں یہ. اللہ کے لیے پتھر سے اونٹنی پیدا کرنا، اونٹنی سے اونٹنی پیدا کرنا ایک برابر ہے. میرے آپ کی ٹوپی سے پیدا کر دے، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے تو نے کیوں کیا؟ اس کا تو ارادہ موجود ہے. چیزوں کا بھی خالق اللہ ہے. چیزوں کے اندر جو صفات ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے. جب چاہے چیزوں کی شکل بدل دے، جب چاہے شکل ان کی صفات کو بدل دے، جب چاہے
اور حالات کا خالق بھی ایک ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، کیونکہ آپ سے سب آخری نبی اب ہمارے ذمہ ہیں۔ تو حاجی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ یہ جو میرا منا ہے نا، یہ کہتا ہے دل بدل دے۔ ہم ریمنڈ میں کہہ رہے ہیں تو لوگوں کے بول بدل دے، دل اللہ بدل دے۔ بول ہی غلط ہے۔ صبح سے شام سورۃ ابراہیم کی 2 آیاتیں ہیں، فضائل اعمال میں کلمہ طیبہ کے باب میں پہلی آیاتیں جو حضرت جی نے لکھی، یہ 2 آیاتیں ہیں، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیث۔ اور جو مجھے الفاظ یاد ہیں بھی، آیات کے ترجمے غلطی ہو جو اللہ معاف کر دے، جو مجھے کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہیں، شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی ہیں، اللہ کے فضل سے ہر فصل میں پھل کرتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری اسی میں آ جائے، اللہ اکبر۔ اگلی آیات، کلمہ خبیث مثال ایک درخت کی ہے جس کی جڑوں کی کوئی نسبت نہیں زمین سے، گلا سڑا پڑا ہے۔ وہاں لکھا ہے یہ کلمہ خبیث شرک کا کلمہ ہے، اللہ کی غیر کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی غیر کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کے غیر سے ہونے کو بیان کرنا، اللہ کے غیر کی پاکی بیان کرنا، صبح و شام، کالج، یونیورسٹی، پارلیمنٹ، بازار، گھر میں بیوی کے ساتھ بھی یہی باتیں، بچوں کے ساتھ بھی یہی باتیں۔ اس دل کا کیا حال ہوگا؟ 2 لفظ ہیں، ایک نورانی ہے تو دوسرا کیا ہے؟ ظلمت، بدبودار، گندا، اللہ کے غیر سے بھرا ہوا۔ کیونکہ بول ہی یہ رہے ہیں، سن بھی یہ رہے ہیں، سوچ بھی یہ رہے ہیں، دیکھ بھی یہ رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغ میں نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی دنیا والوں کو مسلمان کریں گے، ہم تو سارا گڑبڑ اپنے اندر ہے، اور اس گڑبڑ کے ساتھ نقاب باندھے ہوئے ہم مر گئے، عجیب ایک مصیبت شروع ہو جائے گی، ایسی پٹھائیاں شروع ہو جائیں گی۔ حضرت جی مولانا صاحب یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنا اللہ کا غیر اس کے دل میں ہوگا، جتنا زیادہ، اتنا بڑا قبر کا ازدہا ہوگا۔ صبح بھی اس کو بولا، دوپہر بھی اس کو بولا، رات کو بھی اس کو بولا، بیوی کے ساتھ بھی اسی کو بولا، بچوں کے ساتھ بھی اس کو بولا، دکان مال آ گیا، مال زیادہ ہے، مال کم ہے، مال لے لے، مال دے دے، پیسے کم دیے، پیسے زیادہ دیے، بیوی بھی پیسے گن رہی ہے، بچے بھی پیسے گن رہے ہیں، اور دوسری اس گندگی کو دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ کیا ہے جی دل کا حال؟ اندھیرا ہے، اس کو نیکی نظر نہیں آتی، اس کو نیکی کے اندر کامیابی نظر نہیں آتی۔ آذان ہو رہی ہے، یہ دکان سے اس کے پیر اٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ پیر تو اس کے دل کے قابو میں ہے نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے صدقے اب یہ محنت آپ کے میرے ذمہ ہے، اور چونکہ ہم اس کی آواز نہیں لگا رہے ہیں، کرونا تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس مصیبتوں بیماریوں کے لامحدود خزانے ہیں۔ مسلمان کے اوپر یہ لاتا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ ایمان والا ہے، اس کے درجے بلند کروں، اور یہی میرے غیر کو بولتا ہے تو ساری دنیا مسلط ہے۔ ایک مولانا وہاں کیا ہے، کرونا سے بچنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، 1000 دفعہ روزانہ بولا کرو، اے اللہ تجھ سے ہوتا ہے، کسی جراثیم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ارادے کے بغیر
اتنا اس کو بولو بیوی کے سامنے بیٹھ کے، بچوں کے سامنے بیٹھ کے، اور یہ آئیں گے، بدتمیزی کسی نہیں کرنی ہم نے. ہاں فوجی مل جائے، اسے السلام علیکم بھائی، آؤ نا بیٹھو میرے ساتھ ایک چائے کی پیالی پیو، پھر اس کو سناؤ. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. نہ تجھ سے ہوتا ہے، نہ مجھ سے ہوتا ہے، نہ تیری وردی سے نہ میری وردی سے، نہ تیری بندوقوں سے نہ میری ہوتا کس سے؟ ایک اکیلے اللہ سے ہوا ہے، ایک اکیلے اللہ سے ہو رہا ہے، ایک اکیلے اللہ سے ہوگا. فقط ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کو ہوتا ہے. کیوں؟ مچھروں سے ساری فوج نمرود کی ختم کر دی، گوشت چن لیا ان سے، اور ایک پیر ٹوٹے ہوئے مچھر سے نمرود کے سر کے اندر اتنا شور مچایا کہ وہ چپڑ اور چھیتڑے مار مار کے اللہ نے اس کو رخصت دیا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم نے تو اتنا پڑھ لیا اسکول کالج کے گند کو، اتنی جہالت کو، کہ اب نکلتے نہیں ہے اندر سے. ایک چلے سے کیسے نکلے گا؟ 30 سال رٹ کے. پانی ہے H2O، سنا کس نے؟ 2 ہائیڈروجن ایک آکسیجن دوسری کے ساتھ چپکے. کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اتنا رٹا میٹرک FSC کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے، سارے وہ بنی اسرائیل ساتھ ہیں، سامنے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون. سب نے کہا ہے موسیٰ ہم تو غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھلا ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لاٹھی اٹھا کے فرعون کے سر پہ مار. کیا کہا؟ اس لاٹھی کو اٹھا کے اس پانی پہ مار. تجربہ اور مشاہدے والے کہیں گے کہ پانی پہ لکڑی مارے گا تو کچھ چھینٹیں اڑیں گی. ایمان والا کہے گا میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. 12 راستے کھڑے ہو گئے. سارے دنیا کے سائنسدان کو جمع کرو کہ ایک پانی دوسرے پانی سے کیسے علیحدہ ہو گیا، کھڑا کیسے ہو گیا؟ اس کو تو بہنا چاہیے نا. قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا. جو میں نے آپ نے اسکول کالج میں پڑھا فقط جہالت تھی. کرونا سے ہوتا ہے، بلڈ پریشر سے ہوتا ہے، شوگر سے ہوتا ہے، ملیریا سے ہوتا ہے. بنانے والے کو پڑھا ہی نہیں ہے. عزیر علیہ السلام کو عرض فرمایا اللہ نے جا کے فلانے علاقے میں تبلیغ کرو. وہاں پہنچے، سارا علاقہ مرے پڑے ہیں لوگ، چھتیں گری ہوئی ہیں شہر کی، کھڑے دروازے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اپنی روٹی نکالی. بعض علماء نے لکھا اس کے اوپر انگور نچوڑ دیے کہ نرم ہو گئے، اور گدھے کو باندھ کے دیکھنے لگے. لے میں تو کس کو تبلیغ کروں گا، یہ تو سب مرے ہوئے. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو مار دیا 100 سال کے لیے، پھر زندہ کر کے بٹھا دیا. اے عزیر کتنے سال؟ اللہ 1 دن ہوگا، آدھا دن ہوگا. نہیں دیکھ اس شہر کو، دیکھ شہر آباد ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اے عزیر 100 سال کے لیے تو مرا. اپنی روٹی کو دیکھ، روٹی ویسی تازہ پڑی ہے. اپنے گدھے کو دیکھ، 1-2 ہڈی کے ٹکڑے پڑے ہیں. تیری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتا ہوں، ہڈی کھڑی ہو گئی، ریت جمی، کچھ مٹی جمی، گدھا چیخنے لگا. لا الہ. اتنا اس کو ہم سنیں، اتنا بولیں. بیوی کے سامنے بیٹھ کے، بچوں کے سامنے، دکان میں، چلے میں نکل کے 4 مہینے میں، کہ کل کو بیماری آ جائے تو ہم وضو کا پانی لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یا اللہ تو 100 سال مار کے زندہ کر سکتے. نہیں، وہ ہسپتال بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے ہسپتال بڑھتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے بول بدل کرنے والا ایک اکیلے اللہ. آگ میں بٹھا کے راحت دے دے ابراہیم علیہ السلام. عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے والے تھے اور ایسے اللہ کی ذات پہ یقین تھا.
مولانا احسان صاحب فرمایا تھے کہ مولانا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتنی شدت تھی کہ میرا رب کون ہے. ہر وقت کسی تکلیف میں تھے, میں نے رب کو پہچانا, اے میری ماں میرا رب کون ہے. یہ ستارے کیسے ہو سکتے ہیں, غیب ہو گئے. سورج کیسے ہو سکتے ہیں, غروب ہو گیا. یہ بت تو اٹھ کے نہیں جا سکتے. یہ نمرود کیسے ہو سکتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اگر سے روزے چلے میں اور گشت میں بھی تم یہ نقل کر لو نا ابراہیم علیہ السلام کے اندر کی شدت کو, اللہ تم پہ بھی زمین آسمان کھول دے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے سیر کرائی ابراہیم علیہ السلام کو سور زمین آسمان کی. یہ آسمان ہے, یہ بادل ہے, یہ بارش ہے, یہ ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ہوا ہے, زمین ہے, پہاڑ ہے, پھل ہے, بوٹے ہیں, یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, ساری چیز, یہ سارے میں نے تیری خدمت کے لیے بنائے ہیں. ہوتا شوتا اس سے کچھ نہیں ہے, کرنے والا میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ سارا جو ہے بننے میں اس کا محتاج, ختم ہونے میں بھی اس کا محتاج, اور نفع دینے میں بھی اس کا محتاج, اور نقصان دینے میں بھی اس کا محتاج. خود تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ شدت جو تھی اندر, تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی, میں نے اپنے وجہ اپنے چہرے کو ساری بنی ہوئی چیزوں سے, ان سب سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. دوسری جگہ آتا ہے کہ میں میری نماز, میرا مرنا, میرا جینا آج سے للہ رب, اور کسی کی نسبت سے میں اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کروں گا. ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. میں تو یہ دیکھوں گا کہ رب کا حکم کیا ہے. رب کا حکم ہے ماں کی خدمت کرنا, ماں سے محبت کرنا. ہوتا شوتا نہیں ہے ماں سے کچھ. رب کا حکم ہے, اس لیے میں کروں گا. اسی جگہ آتا ہے, آیات کا مفہوم ہے کہ اگر میرا رب مجھے نہ دکھاتا راستہ, میں تو گمراہ ہو گیا تھا. سارے لوگ تو غلط چل رہے ہیں, سارے ڈاکٹر غلط چل رہے ہیں, سارے حکومت والے غلط چل رہے ہیں, سارے فوج والے غلط چل رہے ہیں, سارے تاجر غلط چل رہے ہیں, سارے کے سارے انسان اللہ کے غیر کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں, اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں, اللہ کے غیر کو سن رہے ہیں, اللہ کے غیر کے اندر تحقیق کر رہے ہیں. اس کو سائنس کہتے ہیں. اللہ کے غیر کے اندر لگے ہوئے. میں ابھی ملتان میں تشکیل تھی, سارے وہ میڈیکل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. وہ جسم کا سب سے چھوٹا حصہ جو ہے اس کو سیل کہتے ہیں. اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے, دیکھا نہیں, وہ بڑے بڑے شیشوں سے کسی نے دیکھا ہوگا. جس ذات نے ہر انسان کے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کے اندر وہ سارا نقشہ بنایا ہے, اور جانوروں کے بھی اور پرندوں کے بھی, اس کو نہیں پہچانا. اس ایک چھوٹی چیز کو میں PhD ڈاکٹر ہوں, آپ سے پھرا ہوا دماغ. اتنا اللہ کے غیر کو اس نے بولا, اتنا غیر کو بولا. ہم بیٹھے ہوئے تھے, حاجی صاحب نے کہا جس جماعت میں ڈاکٹر ہوگا نا, یہ جماعت پریشان رہے, کیونکہ یہ سائنس سے ڈاکٹر, یہ سائنس سے قرآن بنائے گا, سائنس سے چلے گا. ہاں, اور اس کو جو بھی دیکھے گا اس کو اللہ کا خیر نظر آئے گا. کبھی کوئی کہے گا جی میرے پیٹ میں درد ہے, کبھی کہے گا میرے سر میں درد ہے. اللہ کی طرف سے خیال ہی نہیں جائے گا. تو ایک جہالت ہے نہ جاننا. گاؤں کا ایک سادہ آدمی ہے, گاؤں میں بڑا ہو گیا, ہل چلاتا ہے, کچھ نکل آتا ہے, بازار میں بیچ لیتا ہے, جو گھر میں کھا لیتا ہے, کچھ نہیں جانتا. اس کو کہو نا پانی کھڑا ہو گیا, 12 راستے دے دیے, کہ اللہ اکبر, بے شک اللہ کر سکتا ہے. اور ڈاکٹر یوں کر رہا ہے, مانتا تو ہے نا قرآن کو, قرآن سے تو نہیں نکل سکتا, پھر تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, اندر سارے گڑبڑ.
سمجھ نہیں. ایمان کا سیکھنا اس جہالت کے پڑھے ہوئے کے لیے زیادہ مشکل ہے بجائے بنسبت اس ان پڑھ کے. تو ایک جہالت ہوتی ہے نہ جاننا، اور ایک جہالت ہوتی ہے غلط جاننا، اور تیسری جہالت مولانا جمیل صاحب نے فرمائی ہوتی ہے جانتے ہوئے نہ کرنا. تو بھئی سب سے ضروری چیز انسان کے لیے وہ ہے ایمان کا بنانا. ایمان کے بنانے کے لیے سب سے پہلے پرہیز ہے کہ غلط بولنا چھوڑ دو، صحیح بولنا شروع کر دو. بے شک رٹا ہوا ہو، اکیلے میں بیٹھ کے تسبیح کر لو، سبحان اللہ تو پاک ذات ہے، کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، میں تو گندگی سے کھوٹ سے بھرا ہوا، مجھے پاک کر دے. الحمدللہ ساری تعریفیں تیرے واسطے ہے. اللہ اکبر، ایک اکیلا تو ہی بڑا. اکیلے میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرو، اور مجمع میں بیٹھ کے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دکان میں جا کے تجارت میں جا کے 4 مہینے جا کے جیسے قرآن میں اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے یہ بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو لوگوں کے سامنے. وہ ہم گشت میں چلے گئے ملتان، تو وہ آئی اسپیشلسٹ تھا، او پی ڈی میں تھا. میں نے چوکیدار سے کہا یار ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. نمبر لے لو. میں نے کہا دیکھو میں بھی ڈاکٹر ہوں، آپ دیکھ لو اجازت لے لو. تو جا کے اجازت لی اس نے، تو باہر آ گیا. کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میں تو بہت بزی ہوں، میرے ساتھ اندر کم از کم 50 آدمی بیٹھا ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، 15 منٹ دوں گا آپ کو. 15. میں نے کہا جی 15 تو بڑی چیز ہے، اتنا خیال کرتے باہر بیٹھ جاتے ہیں ادھر بینچوں پہ، اندر مجمع ہے. ہاں چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضرت یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آئی اسپیشلسٹ تھا. تو میں نے اتنا ہی جملہ بولنا تھا کہ وہ شروع ہو گیا. آنکھ اتنی بڑی ہے اور اتنے پردے ہیں اور اتنا یہ اتنا. میں نے کہا جی وہ 10 منٹ تو آپ لے لیے. کہنا اچھا تو آپ بولو. میں نے کہا جی اتنی تعریف آپ نے بیان کی، اس کی کچھ کمیاں بھی بیان کر لیں. تو انگریزی میں بولے وائی ڈو یو نیڈ ٹو ڈو، یہ کیوں ضرورت کیا ہے اس کی. میں نے کہا جی کامل تو ایک اللہ کی ذات ہے، ہر چیز میں کمیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں. ہاں بولو. میں نے کہا آپ نے کہا اتنا دور دیکھتا ہے اور اتنے رنگوں کو دیکھتا ہے اور اتنی حرکتوں کو اور اس کی شکلوں کو، اپنے ناک کو نہیں دیکھتا. سب سے قریب تو ناک ہے نا. اس نے آنکھیں یوں کر لی نا، کہتے ہاں یار نظر نہیں آتا. تو وہ لکھ لیا اس نے نا. یہ کانفرنس میں ایسے باتیں کرتے ہیں. کہ اور میں نے کہا آپ یہ مانتے ہو کہ یہاں گرد ہے، ہوا میں نظر نہیں آتا. میں نے کہا اگر وہ کھڑکی سے تھوڑا سا سورج گر رہا ہو ٹیڑھا تو نظر آتی ہے. کہنے کہا ہاں. میں نے کہا عجیب بات ہے، اتنی تعریفیں آپ نے بیان کی، اتنی زیادہ گرد ہے، اگر نظر آنا شروع ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جائے، لیکن یہ تو ہے کہ گھر تو ہے نا. کہنے کہا ہاں تو ہے تو صحیح، کہ خاص روشنی چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے، اور بتاؤ. میں نے کہا پیچھے نہیں دیکھتی، اوپر نہیں دیکھتی، سائڈ پہ نہیں دیکھتی. وہ لکھ رہا ہے کہ اور بولو. میں نے کہا میں آپ ہسپتال میں بیٹھے ہیں، آپ کو اس وقت کتنا نظر آتا ہے؟ آپ 2 آدمی، 2 بینچیں، پیچھے دیوار ہے. میں نے کہا ہسپتال کا کتنا حصہ ہے؟ میں نے کہا چھوٹا سا حصہ ہے. میں نے کہا چلو سارے ملتان کا کتنا حصہ ہے؟ ذرا سا. میں نے کہا سارے زمین آسمان کا؟ کہنا ذرا سے تو کوئی چیز کم ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا ذرا سے کم جس کو نظر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھا. میں نے کہا اس ذات کو سب کچھ نظر آتا ہے، جو گزر چکا ہے، جو آگے گزرنے والا ہے، جو ابھی گزر رہا ہے. آسمان میں کچھ چھپا نہیں، زمین میں کچھ چھپا نہیں، سارا کچھ نظر آتا ہے. اس کی مان کے چلے گا تو بچ جائے گا، اور نہیں مان کے چلے گا تو کیا ہوگا؟ خود ہی کہنے لگا کہ وہ جو سیڑھی ہے اس سے گر کے گردن توڑ لے گا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جس سے آنکھ دیکھنے میں کمزور ہے نا، گرد نظر نہیں آتا.
ایسے کان سننے میں بھی کمزور ہے، ایک کو سن سکتا ہے، 3 بولنے لگے تو نہیں سن سکتا. بعض آوازیں کتوں کو سنائی دیتی ہیں، انسان کو نہیں سنائی دیتی. یہ جو موبائل ہے اس کی آوازیں ہوا میں تو ہے نا، ہمیں نہیں سنائی دیتی، خاص آلہ چاہیے اس کو سننے کے لیے. ایسی کمزور ہے، ایسے اس کا دماغ بھی کمزور ہے. جو نظر آتا ہے اس کو اس کو نظر آتا ہے بس. اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار انبیاء کرام بھیجے ہیں. ایک نظر ہے، ایک خبر ہے. قرآن مجید خبر ہے. وہ اللہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رکھ کے پاس، وہ اللہ جو 40 دن آگ کے اندر، وہ آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی، اس نے ساری رسیوں کو جلا دیا. پیر بھی رسی سے بندھے ہوئے، ہاتھ بھی رسی سے بندھے ہوئے، رسی کے ساتھ کھڑا ہوا جو بال تھا نا اس کو نہیں جلا. وہ اللہ ہے. چھری کے نیچے حفاظت کر دی اسماعیل علیہ السلام. تو آپ سب اس کو بولو گے نا، اپنے بول کو بدلنا بھی، سورے پشاور والوں کے بول کے بدلنا ہے، اپنے محلے میں اپنے گھر والوں کے بول کو بدلنا ہے. غلط بول جو ہے اتنا برا لگتا ہے اللہ کو. اللہ کے غیر کی تعریف اور اللہ کے غیر کی بڑائی بیان کرنا اللہ کو اتنا برا لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس ذات عالی نے میرے آپ کے لیے احکامات دیے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے. جو انسان جہاں بھی رہتا ہو، کالا ہو، سفید ہو، ان پڑھ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، ڈاکٹر ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا یقین کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. دیکھو یہ لامحدود نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، یہ اللہ کے ایک امر سے بنا ہوا ہے. لامحدود کون سا ہے؟ وہ آگ میں بٹھا کے راحت دیتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پالتا ہے، پانی کھڑے ہو کے راستے دیتا ہے، چھری کے نیچے عبادت کرتا ہے، 100 سال کے لیے مار کے زندہ کرتا ہے، 309 سال کھانے پینے کے بغیر پاتا ہے. اس کی قدرت اللہ محدود ہے. پتھر میں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا. وہ کہہ رہے اس خزانوں سے لینے کے لیے میں نے تجھے دین دیا، ان خزانوں سے لینے کے لیے میں نے تجھے نماز دی ہے. قرآن کی آیت ہے نا، وَاسْتَعِینُوا. تجھے ضرورت پیش ہو جائے تو لوگوں کو نہ بتا، صبر کر اور تو نماز کو ٹھیک کر میرے سامنے کھڑا ہو جا. اس لامحدود خزانوں سے دوں گا تجھے. اس کے لیے سب کو جسم دیا، ایک برابر جسم ہے، کالوں کے پاس بھی اور چٹوں کے پاس بھی، اور ہمیں وہ کہتے ہیں رنگین. سب کے پاس ایک ہی قسم کا، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، 24 گھنٹے. اللہ کا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پورا نہیں کر سکتے جب تک دل نہیں مانے گا، اور دل بغیر دعوت کے نہیں مانتا. سب سے پہلے بول بدلنے پڑیں گے، اور بول بدلیں گے مجاہدے کے ساتھ تو یہ دل میں اترے گا. والذین جاہدوا. بعض دفعہ بیوی کے سامنے بھی بیٹھ کے آدمی نہیں بول سکتا. بعض لوگ بیوی سے بھی گھبراتے ہیں. بیوی کیا پاگل ہو گئی؟ اگر بیوی کے پاگل ہو گیا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ سے سب کو بھی لوگوں نے پاگل کہا تھا، تو نے بھی مجھے کہہ دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ حق ہے. ہر ایک کے سامنے کھڑے ہو گئے، طریقے سے بولنا ہے، پیار محبت سے لیکن بولنا ہر ایک کو. جو جتنوں کو بولے گا، جتنے نقشوں میں بولے گا، فوجیوں کو بولے گا، ڈاکٹروں کو بولے گا، دکانداروں کو بولے گا، چھوٹوں کو بولے گا، پشتوں والوں کو جتنا بولے گا اتنا اللہ اس کو یقین دے گا. اور جو اللہ کے غیر کو بولے گا تو ہر وقت اگلی آیات جو کلمہ طیبہ میں حضرت نے لکھی ہے وہ بھی غالباً سورۃ ابراہیم کی ہے. اللہ کمی بیشی معاف. کلمہ پڑھنے والے کے قدم کو اللہ یہاں بھی جمائے گا اور آخرت میں بھی جمائے گا. کبھی ذلیل نہیں ہوگا. یہ
اور کافر کو اللہ یہاں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل۔ کافر کے ذلیل ہونے کے لیے حق کا بولنے والے تو کوئی ہونا چاہیے نا، ہم ہی یوں ہیں، کبھی ادھر بولتے ہیں کبھی ادھر بولتے ہیں، ہم خود اس سے متاثر ہیں۔ اگر کلمہ دل میں آ جائے، اس آدمی کے لیے ذلت لکھی نہیں ہے، اس کے لیے تو آگ کے اندر بھی عزت لکھی ہے، لیکن یہ اس کا تہیہ تو کر لے کہ اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا کہ جسم کے ذرے ذرے میں یہ سما جائے، اللہ کے غیر کو نہیں بولوں گا۔ اللہ کا غیر کا بول تو اتنا بدبودار ہے، زمین آسمان بدبو سے بھر جاتی ہے۔ اور دوسرا بول یہ اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اعمال کی مشین سب کے پاس برابر ہے، دین کے احکامات سب کے لیے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اس مشین کو صحیح استعمال کیا، سیدنا بلال بن گئے، کوئی ان کی عزت نہیں چھین سکتا۔ اور دین میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جسم میرا صحیح استعمال ہونا سیکھ لے، نماز اس کا سانچہ ہے، اس کی نماز کے وضو کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، ٹھیک وضو کو بھی علماء کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ میں یوں کر رہا ہوں وضو پچھلے 50 سال سے، ایک نظر آپ دیکھ لو، اس پیش کرنے پہ اللہ اتنا دے گا کہ عمر کے سخانے میں بیٹھے رہو نہیں دے گا۔ اس نماز کو ٹھیک، ہاتھ کیسے باندھنے، سر کیسے۔ ایک آدمی ہے، اس نے گھر میں وضو کیا اور نکلا مسجد جانے کے لیے، ہر قدم پہ ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا، مسجد پہنچ گیا، نماز ہو چکی ہے، پھر بھی جمعات کا ثواب ملے گا۔ جلدی پہنچ گیا، بیٹھا ہوا ہے، جتنی دیر بیٹھا ہے نماز کا اجر مل رہا ہے، اور اللہ پہ اس کا اکرام واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ اکرام جانتے ہو؟ ایک آدمی اپنے دوست کے گھر گیا، بہت پرانا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، اندر گھستے ہی اس نے کہا یار پہلے چائے پلا، پھر بعد میں دیکھیں گے، کھانا کھائیں گے، کوفتے بھی کھاؤں گا، لڈو بھی کھاؤں گا۔ دوستوں کیسے ہوتا ہے، اس کو سوال نہیں کہتے۔ اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہو 24 گھنٹے، اے اللہ آج تو پکوڑے کھلا دے، آج جلیبی کھلا دے۔ اتنا اللہ خوش ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، خوش ہوتا ہے۔ نوالا بنایا آپ نے، منہ میں ڈال، یا اللہ اس کو میرے منہ تک پہنچا دے۔ تو مسجد میں بیٹھے، جتنی دیر بیٹھا ہے اس کو نماز کا اجر مل رہا ہے۔ تکبیر اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، 40 دن اگر کھڑا ہو گیا کبھی منافق نہیں ہوگا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، سارے پردے ہٹ گئے، اللہ کے ساتھ بات ہے، ہر حرف میں سونے کی مل رہی، رکوع میں گیا 4 کتابوں پڑھنے کا اجر مل رہا ہے، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ کھڑا ہوا اور سجدے میں گیا، اللہ کی ذات علی کے پیروں میں اس پہ سر رہے۔ کیا عجیب بات، اس حال میں اللہ کو یہ اتنا محبوب ہے، اس جگہ پہ اللہ نے آگ کو حرام کر دیا، ہم وہ ٹھونگے مار کے اڑ جاتے، ڈز آپ سے سن تیری نماز نہیں ہوئی 3 دفعہ، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہے گا۔ اشراق پڑھ لی، حج عمرے کا سلام، چاش پڑھ لی سارے دن، 2 رکعت چاش جو ہے وہ 360 اس کے جو جوڑ ہے اس کا صدقہ ہے۔ تو نماز، اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرمائے۔ دیکھو یہ ایک صحابی کا قصہ نہیں، 2 صحابی کا، یہ نفلی نماز پڑھ رہا تھا اپنے باغ کے اندر،
اور پرندہ اندر پھنس گیا، اس نے پرندے کو دیکھنا شروع کیا، حرکاتیں اس کو بھول گئیں، اتنا اس کے دل پہ بوجھ آ گیا، اس نے اس باغ کو صدقہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے تو فرض نماز میں بھی گن رہے ہوتے ہیں اور کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نماز اس کی بنے گی جو اس صحابی کی طرح ضد کر لے کہ یا اللہ، اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک تیرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آ گیا سلام پھیر کے پھر 2 رکعت کی نیت باندھوں گا، 100 رکعت پڑھوں گا، کم از کم 2 رکعت تو ایسی ہو جائے جس میں سلام پھیرنے تک تیرے علاوہ کوئی نہیں آئے۔ جب کوشش کرے گا نا، ہو سکتا ہے شروع میں 100 رکعت ہوں گی، پھر 80 ہو جائیں گی، پھر 50 ہو جائیں گی، بنتی چلی جائے گی، جب بالکل بن جائے گی بس لو اللہ کے خزانے سے، اللہ کے خزانے سے لو، جو چاہیے لے لو۔ پھر یہ نہیں ہے کہ لے کے اپنے اوپر لگانا شروع کر دو، لے کے اونوں پہ لگانا۔ تو اس ساری بات کا علم یہ علماء کے پاس ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، نماز کیسے بنانی ہے، قرآن کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ عجیب بات کی مولانا نذر الرحمان صاحب نے، فرمایا کہ اللہ کے خزانے لامحدود، ٹھیک ہے نا جی، میں حدیث سنا دے تو صرف آپ کو یہ اندازہ ہونے کے لیے کہ کیسے خزانے بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اولین اور آخرین سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آخری بندہ جو آئے گا، اور سب نے مانگنا شروع کیا۔ انبیاء کرام اپنی ایمان کی سطح اور اسے مانگ رہے ہیں، سب مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو 1000 گنا زیادہ دے دیا، کروڑا گنا زیادہ دے دیا۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی پانی میں ڈال کے نکالو تو اس پہ کچھ گھلن آ جاتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اگلی بات کو سمجھو۔ اب اللہ کے خزانے میں کتنی خوشیاں اور کتنی خیر اور کتنی حفاظتیں ہیں، بیماریوں سے، فتنوں سے، تکلیفوں سے، اور کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ وہ ساری کی ساری اللہ نے ایک شکل بنائی اور مجھے آپ کو دے دی، محمد الرسول اللہ۔ اس کی نقل میں اٹھنا، بیٹھنا، داڑھی بنانا، کپڑے پہننا، ساری چیزیں خیر ہی خیر سے بھری ہیں۔ جس کا یقین آیا اس کو سینسیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز سے پہلے وضو کرو، وضو میں ہاتھ دھو گے نا 3 دفعہ، پھر منہ بھی کلی کرو گے، ناک میں ڈالو گے، منہ پہ ڈالو گے، ہاتھ دھو گے کونی طرح، اور سر پہ مسح کرو گے، پیر بھی دھو گے۔ اس کو کسی چیز کی حفاظت کی ضرورت، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خیریں اللہ نے دے دی، اور اس میں اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر منہ کے اوپر پٹی باندھ کر اور ہاتھ دھوتے رہو گے لائنوں میں کھڑے ہو کے۔ محمد الرسول، اس کی طرح کھانا۔ یہ الفاظ ہے مولانا نذر الرحمان صاحب کے کہ چن چن کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پوچھ پوچھ کے علماء سے ایک ایک سنت کو زندہ کرو اپنی زندگی میں، گھر میں، بچوں میں، شادی میں، فوتگی میں۔ کر نہیں سکتا آدمی جب تک ایمان کی سطح وہاں نہ ہو، یا یہ سارے معاشرے اور رواج سے اور گھر کی عورتوں سے ٹکر نہ لے سکتا۔ گھر کی عورت سنت کے مطابق نہیں کرنے دی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، علم ہے، علماء کے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس ابھی ان کے پاس بیٹھنا، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کو خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ وہاں سے پتہ چلے گا اللہ کی مرضی کیا ہے، منشا کیا ہے۔ اور جیسے اب ہمارا دماغ دنیا سے بھرا ہوا ہے نا، دنیا کی چیزوں سے، بیوی کی خواہشوں سے، بچوں کی خواہشوں سے، بھئی ہمارے دماغ دل سے سب کچھ نکل جائے، ایک اللہ رہے، اس کے لیے ہمیں اتنا ذکر کرنا پڑے گا، اتنا ذکر کرنا پڑے گا کہ ہماری زبان کیسے رتبت
لسان ہر وقت اللہ کے ذکر سے گیلی ہو. اکیلے میں ذکر ہے اور مجمع کے اندر دعوت ہے. اتنی دعوت دو کہ لوگ پاگل کہنے لگے. اکیلے بیٹھ کے ذکر کرے گا نا, 1 کروڑ لا الہ اس گٹ میں بیٹھا ہوا ہے, واللہ سارے پشاروں والے آ کے اس کو ہدیہ دیں گے اور اس سے تعویذ بنائیں گے اور اس سے کہیں گے بچے کے لیے دعا کر دیں. اور یہی آدمی اٹھ کے نکلے گا محلے میں اور کبھی پشتو کبھی اردو میں دکان دکان گھر گھر پھر کے کہے گا اللہ بڑا ہے, لوگ پاگل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان کرو کہ لوگ پاگل کے نہیں. سب کوشش کریں گے بھئی جتنے ہمارے ارد گرد انسان رہتے ہیں دروازے ہیں اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے. اس لیے آپ سے فرمایا جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اس کو تو ضرور دیا کر. بہترین اخلاق اولین آخرین. جو تجھ سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ ضرور رشتہ جوڑتا ہے. جو تجھ سے زیادتی کرے اس کو معاف کر. ایک جگہ فرمایا قسم کھا کے کہ معاف کرنے سے عزت بڑھ جاتی ہے. اور پشتو والا کہتا ہے دس عمر میں ایسی زبردست غیرت ہے. وہ جیل میں ہم گئے اندر دیوار پہ لکھا پختون غیرت مند ہے بخیر رالے. بھئی غیرت صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں جانتے. اس چیز پہ غیرت کرنا تو لوگوں کا اکرام کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سب سے زیادہ حق جو ہے ماں باپ کا ہے, سب سے زیادہ حق. یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ بوڑھے ہو جائے تو اف بھی نہ کرو. یہ ماتھے پہ جو چنٹ آ جاتی ہے نا جب ناگواری آتی ہے یہ بھی اف میں شامل ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا. ہم ادھر ناروے میں وہیں تشکیل کی تو مجھے انہوں نے تشکیل کیا کہ جا کے وہ PI کے دفتر میں ایک پٹھان بیٹھا ہے اس کو دعوت دو کہ اجتماع پہ آ جائے. تو ہم 2 ساتھی گئے پشتو میں اسے بات کرنے لگے بھی اجتماع ہے. اور 3 وہ بیٹھے نارویجین بیٹھے ہوئے تھے. کہا جی ہمیں انگریزی آتی ہے آپ انگریزی میں بات کرو ہمیں پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا جی ایسے گیدرنگ کہتے ہیں انگلش میں اجتماع کو, مسلمانوں کی گیدرنگ ہے, ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ. تو ایک بیچ میں کہہ رہا ہے نہیں آپ انگریزی میں ہمیں بتاؤ اسلام کے بارے میں. اس کو میرے ذہن میں یہ آ گیا. میں نے کہا ایک صحابی تھا وہ ایک بوڑھے کو لے کے کمر پہ آیا اور بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ ہے. اس نے کہا دیکھ جب یہ کھڑا ہوا کرے تو بیٹھا ہوا نہ ہو, اور جب یہ چل رہا ہو تو اس سے آگے نہ ہو, اور جب یہ بات کر رہا ہو تو تیری آواز اس کی آواز سے اونچی نہ ہو, اور جب یہ کھانا کھا رہا ہو تو اس چیز کی طرف دیکھنا بھی نہیں جو اس کو پسند ہے. وہ ایک نارویجین لڑکا تھا رونے لگا, کہہ رہے آج صبح میں لڑ کے آیا ہوں باپ سے. تو میں نے کہا جا کے معافی مانگ لے, باپ تو ہوتی اس لیے کہ معاف کر دیں. تو کہہ رہے اور بتاؤ. میں نے آپ سے اس میں فرمایا تیرا ہمسایہ اگر قرضدار ہو تو اس کے قرضے میں مدد کر, بیمار ہو تو پوچھنے جا, خوش ہو تو مبارکبادی دے, انتقال کر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو. اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کر کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے. جو گھر میں پکائے اس کے گھر بھیج, جو میوہ گھر میں لائے اس کے گھر بھیج. اگر اتنا نہیں ہے تو ایسے کھا کہ اس کے بچوں کو نظر نہ آئے. جی نیبر, انگریزی میں نیبر کے اتنے حقوق ہیں. اللہ کی شان مینیجر صاحب تو مجھے نظر نہیں آیا, مجمع بڑا تھا اجتماع میں, لیکن یہ تینوں ممبر کے سامنے بیٹھے تھے. اور ہم وہاں اجتماع ختم ہو کے دوسرے شہر چلے گئے, آگے دوسرے اٹلی چلے گئے. تو حضرات چیزیں وغیرہ صاف ستھرا کر کے پھر جو وہاں پہنچے انہوں نے کہا تینوں مسلمان ہو. وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے نا, ہمارے اندر ہوتا تو ابھی سب مسلمان ہو گئے. تو وہی ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, حکم اکرام کا ہے, اور سب کچھ اللہ کے واسطے کرنا. عجیب بات عبدالوہاب صاحب نے فرمائی. ہم جا رہے تھے امریکہ تو فرمانے لگے دیکھو نیت کے اندر 4 باتیں. ایک تو اخلاص ہے, ہم اس کو تحسین نیت کہتے ہیں.
ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا کہ اس میں کوئی غرض شامل نہ ہو جائے، صرف اللہ کے واسطے کرنا، آخر میں استغفار کرنا۔ اور فرمایا، حضرت جی فرماتے تھے مولانا صاحب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ نیکی کر کے ایسے استغفار کیا کرو جیسے کبیرہ گناہ کیا ہے، اللہ گناہوں کے دروازے بند کر دے گا اور نیکی کو کامل لکھ دے گا۔ ہم اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے فضائل سنا رہے ہیں، رات کو مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کہاں ہے۔ دوسری بات فرمائی، بھائی نیت کے اندر یہ نیت کرو کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے۔ فرمایا محمد الرسول، چونکہ اصحابہ کرام ستاروں کی طرح ہے، ان کی نیت کر سکتے ہو، اس سے نیچے کسی کی دعوت بھی نہ دیا کرو، نبیوں کی دعوت دو، آپ سے کی دعوت دو اور اصحابہ کرام کی دعوت دو، وہاں تک پہنچ کو نہیں سکتا، قبر تک لگے رہو گے، انشاءاللہ اٹھو گے ان کے ساتھ۔ تیسری بات فرمایا نیت میں یہ کہ اس دنیا میں زندگی میں تبلیغ کی وجہ سے میں نے کچھ لینا نہیں، نہ مجھے کوئی تکیہ دے، نہ مجھے کوئی سورہ ملے، نہ مجھے کوئی بیان دے، نہ میری کوئی کھڑا ہو، بس حوض کوثر پہ جا کے لے لے۔ چوتھی بات کے لیے میں نے ساری بات شروع کی۔ چوتھی بات نیت میں یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں کرتا رہوں گا اور قبر تک کروں گا۔ تیار ہے کون کون اس کے لیے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں باتیں ہیں بیٹے دوستوں، قبر تک کی نیت کرنی ہے۔ کیوں؟ حالات آئیں گے، جیسے میں نے شروع میں حالات کون لاتا ہے؟ تربیت کے زمانے میں بھی اللہ حالات لاتا ہے، کبھی حال اس جسم پہ آئے، گوڑوں میں درد شروع ہو، بلڈ پریشر زیادہ ہو، سر درد شروع ہو۔ فرمایا ہر جو قبر تک نیت کرے گا وہ ہر حال میں کرتا رہے گا۔ مولانا احسان صاحب کو دیکھا ہم نے ریمنڈ میں، آج کل میں کون کون گئے تھے اجتماع میں؟ کرسی میں بیٹھے یوں بیٹھے، لیکن گھر نہیں جاتے تھے، ادھر ہی مرنا کرسی میں۔ اب تو آپ سب کہاں مرے تھے، انتقال ہوا، اسی کمرے میں بیٹھے 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 سب نے نیت کر لی، قبر تک کرنا ہے، کسی حال میں گشت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرے کون کون تیار؟ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، چاہے پیر میں درد ہو، چاہے سر میں درد ہو، چاہے مہمان گھر میں آ جائے، چاہے بچی کی شادی ہو، گشت نہیں چھوڑنا ہے، سروزہ نہیں چھوڑنا ہے، مشورہ نہیں چھوڑنا ہے۔ حال آئے گا، حال تو گھر میں بھی آئے گا، کبھی بیوی منہ چڑھائے گی، کبھی بات نہیں مانے گی، کبھی بیمار ہو جائے گی، کبھی بچے بیمار ہو جائیں گے، کبھی بچے ٹیڑھے چلنا شروع ہونے، کام نہیں چھوڑنا ہے ہم نے۔ حال مسجد میں بھی آئے گا، حال مرکز میں بھی آئے گا، کام ہم نے حال عالم میں بھی آئے گا، کام کرنے والا کام کرتا رہے گا۔ 5 اعمال مسجد کے ہیں، 4 اعمال دعوت کے، 6 نمبر ہے۔ کسی نے منع کیا؟ بہت کسی کو درد ہے تو 3 دن سے 10 دن کر دے، چلے سے 4 ماہ کر دے، کام نہیں چھوڑنا۔ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی وہ اچھا ہے وہ نہیں ہے وہ غلط ہے بیٹی، یہ ہمارا اس میں ہمارے تو نیو مسلم ہیں ہم، ان بڑوں کی باتوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ واللہ ابھی تو ہمیں ایمان کا بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ جو آپ سب نے فرمایا کہ جو ہمارے گھر میں ابو امی لڑتے ہیں تو ہم بیٹھ کے روتے ہیں، تو سب تیار ہیں بھائی، کام کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اب یہ بتاؤ جن کے 4 مہینے نہیں لگے، کون کون کھڑے ہو کے کہتا ہے میں 4 مہینے لگاؤں گا؟